الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق و معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں خطبے کا اختتام حدیبیہ کے مقام پہ عروہ بن مسعود الثقفی
صحابہ کرام کی جانثاری وفاداری اور تابعداری نو دیکھ کے مکے والیاں نو پیغام دیندا سی کہ تسی محمد اور محمد نے جانثاراں دا مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ وہ تے اپنے محبوب دے وضو دے پانی کے اتنا ادب و احترام کے نال تبرک سمجھ کے حاصل کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں دنیا جہان کی دولت مل رہی ہوئے، مکے والیاں نے جدو حدیبیہ دے مقام تے ایمان والیاں دے حالات اور واقعات سنے، تے وہ طاقت دا سارا نشہ انہاں دا اتر جاتا ہے، اور صلح واسطے مکے دے خطیب فصاحت اور بلاغت کا ماہر سہیل بن عمر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ایمان والیاں دی منت کرو کہ سادے نال صلح کر لو۔ سہیل بن عمر اس وقت تک مسلمان نہیں سی ہوئے، بعد اندر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، سہیل نے آ کے منت کی تھی کہ میں تہاڈی منت سماجت کردا کہ تسی مکے دے اندر داخل ہویا بغیر ہی تو واپس چلے جاؤ، تہاڈی مہربانی ہوئے گی۔ کیونکہ مکے کے اندر اگر تہاڈا داخلہ ہو گیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ ایمان والے نے زور زبردستی مکے کے اندر داخل ہوئے، طواف کیتا، عمرہ کیتا اور چلے گئے، اور قریش والے انہاں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ میں تہاڈی منت کردا کہ تہاڈی مہربانی ہوئے گی کہ تسی ساڈے نال کوئی معاہدہ کر دو، کوئی صلح نامہ لکھ دو۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
سنا تے راضی ہو گئے، راضی نامے واسطے تیار ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہاں دے جذبات سن، جنہاں دے اندر جوش اور بلبلہ سی، لیکن انہوں نے اپنے جذبات کو، اپنے جوش اور بلبلے نبی دے فیصلے دے سامنے قربان کر دیتا۔ اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہوئی کہ اللہ رسول کی جدو گل آ جائے پھر اپنے جذبات، پھر اپنی چاہت اور اپنی خواہش کو چھڑتے ہو، اللہ رسول کی گل کو سینے نال لگا لو۔ اور اگر یہ چیز سارے اندر پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اللہ رسول کی گل کے مقابلے برادری کے رسم و رواج آ رہے آتے ہیں، یا علاقے کے رسم و رواج رکاوٹ بنتے ہیں، اور اسی اس چیز کو اپنی مجبوری سمجھ کے جائز سمجھ لئیے کہ جی مجبوری سی معاملے کے اندر یا علاقے کے اندر، برادری کے اندر رہنا بھی، لیکن یہ دلیل اس چیز دیئے کہ سارے اندر ایمان تے ہے لیکن کمزور ترین ایمان ہے۔ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جدو اللہ نبی کی گل آ جائے کہ پھر سارے اپنی گلاں چھڈ دیو۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلوایا کہ معاہدہ لکھو، صلح نامہ لکھو۔ یہ بخاری کے اندر بھی حدیث، مسلم کے اندر بھی، فرمایا علی لکھنا شروع کرو۔ اللہ کے نبی لکھوا رہے ہیں اور حضرت علی نبی کی دسی ہوئی تحریر لکھ رہے ہیں۔ اور تحریر وہ کو لکھوائی جاتی ہے جیسے اعتماد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدو آپ نے بسم اللہ لکھوائی تے سہیل بول گیا، کہنا نہیں اسی نہیں جانتے رحمان رحیم کون ہے۔ جو اسی اپنے رسم و رواج کے مطابق لکھتے ہیں نا، بسمک اللہم وہ لکھنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے علی لکھ دیو بسمک اللہم۔ مانا ادھر بھی ہوئی کہ اللہ کے نام تو میں شروع کر رہا۔ آپ نے لکھوا دیتا صلح نامے سے بسمک اللہم۔ پھر آپ نے فرمایا علی لکھو ھذا ما قاض
हाज़ा अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुहैल इब्न उमर कि ए सुलहनामा मुहम्मद रसूलुल्लाह ते सुहैल बिन अमर के दरमियान तय होया। सुहेल फिर बोलता है, कहता असी तो तुहानू अल्लाह का रसूल नहीं मानते, असी तो मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखते हैं। माहिदे ते सुलहनामे ते लिखा जाएगा मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। कि रोला ते तुहाडा साडा इहो ही है ना कि तुसी कहते हो मैं रसूल हाँ, असीं नहीं मानते। आपने फरमाया नहीं, मिटा दो इस तहरीर को। माँ हाज़ा हाज़ा अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह, फरमाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज़ मिटा दे। और बुखारी के अंदर की हदीस, मुस्लिम के अंदर भी हज़रत अली ने अर्ज़ की थी, अल्लाह ने महबूब तुहाडा नाम मैं अपने हत्थां नाल नहीं मिटा सकता, मैं नहीं मिटा। इश्क का भी एक दर्जा होता है। जिस जगह इश्क होवे ना उस जगह अकल नहीं चलती। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। और ये नारे है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात तुसी सुनो कि आबिदा अलाव जल रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर जाने के तैयार है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। कि अकल का नाल फैसला कर देना इब्राहिम, फिर आगे देर कर न जाने। लेकिन खुदा का इश्क सी, उन्होंने एक ही देखा मैं सड़ जाऊंगा। आशिक को नहीं पता होता, वो तेजाब नाल भी सड़ जाता है। वो तेजाब के नाल भी अपने आशिक का नाम लिखता है बावां ते। ये जिहड़ा फैसला सी हज़रत अली का इश्क के अंदर सी, बेअदबी नहीं सी कि अल्लाह के महबूब जिहड़ा नाम मैं अपने हत्थां दे नाल तुहाडा लिखिया है वो मैं नहीं जे मिटाना। ये नहीं मानते, असीं ते रसूल मानते हैं। आपने फरमाया अली किथे लिखा है? हज़रत अली ने उंगली रखी कि आ मैं तुहाडा नाम लिखिया। क्योंकि साडे नबी की एक शान है कि साडे नबी उम्मी ने। उम्मी नबी ने, उम्मी कहते हैं जिहड़ा पढ़ना लिखना ना जानता हो। दरूद पाक लिखा है कि दे अंदर आपका नाम उम्मी भी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबीयिल उम्मी। आपने पूछा अली किथे लिखे है नाम? हज़रत अली ने उंगली रखी, अल्लाह के नबी ने वो नाम अपने हत्थों के नाल मिटा दिया। और उस तो बाद अगलियां शर्तां लिखनियां शुरू की। फरीकैन के दरमियान के तय हुंदा 10 साल जंग बंदी होएगी। 10 साल आपस के अंदर लड़न के नहीं। कुफार मक्का के मुसलमान आपस के अंदर फायर सीज होएगा।
ایک دوسرے کی سرحد کی حفاظت ہوئے گی۔ اللہ دے محبوب دی پہلی شرط صلح نامے دیے ہوئی سی کہ مکے والیاں دے درمیان تے ایمان والیاں دے درمیان 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوئے گی۔ یہ شرط بھی صلح نامے تے لکھ لی گئی۔ دوسری شرط لکھی گئی، ہر قبیلہ آزاد ہوئے گا اتحاد کرنے دے اندر، چاہے تے مسلماناں نال اتحاد کر لوے، چاہے تے کفار مکہ دے نال اتحاد کر لوے، کسے نو مجبور نہیں کیتا جائے گا، کسے تے رکاوٹ پیدا نہیں ہوئے گی، کسے نو بھی پریشر پا کے مجبور نہیں کیتا جائے گا، ہر قبیلہ آزاد ہوئے گا۔ مکے دے قبیلے بنو خزاعہ نے مسلماناں دے نال اتحاد کر لیا، مکے دے قبیلے بنو بکر نے کفار مکہ دے نال اتحاد کر لیا۔ پھر اگلی شرط لکھی جاندی ہے صلح نامے دے اندر کہ اس سال تانوں عمرے دی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھی لکھ دو اگلے سال آئیں، اس سال اسی عمرہ نہیں کرتے۔ اور صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، صلح نامہ نبی لکھوا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کیا جدو اگلے سال عمرے تے آؤ گے نا، صرف 3 دن مکے دے اندر رہنا، 3 دن تو زیادہ مکے چ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے فرمایا لکھ دے رہے، یہ بھی لکھ دے۔ انہوں کیا اس تو بعد جدو مکے دے اندر داخل ہونا ہے، جڑیاں تلواراں ہتھیار ہونے دے اور نیام دے اندر قبر دے اندر پیک کر کے لہانے نے چھپا کے ہتھیاراں کی نمائش نہیں کرنی۔ آپ نے فرمایا بھی ٹھیک ہے بھی لکھ دو، یہ بھی اسی انہاں دی شرط مان لینی۔ انہوں نے کہا جے مکے تو کوئی دوڑ کے مسلمان ہو گیا، مدینے آ گیا، تسی انہوں واپس کرو گے، اور اگر مکے مدینے چوں کوئی دوڑ کے مکے آ گیا تو اسی انہوں واپس نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا نہیں لے کر دیو گے۔ اور حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے کہ ایک ادھا کی شرط مان لو، سوال کرنے کا حق ضرور ہے چھوٹے لیکن ادب دے نال، احترام دے نال، اور بڑے کی بھی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے کو مطمئن کرے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے سوال کرتے نے، اللہ نے محبوب کیا سی حق تے نہیں؟ فرمایا عمر اسی حق تے، دین اسلام حق مذہب سچا مذہب۔ عمر کہتے نے کیا جنت ساڈے لئی نہیں؟ فرمایا عمر جنت بھی ایمان والیاں لئی، جنت بھی ساڈے لئیے۔ جناب عمر اگلا سوال کر دے نے، اللہ دے محبوب تسی سانو نہیں سی کیا بیت اللہ دا طواف کران گے، عمرہ کران گے، مکے جاواں گے؟ آپ نے فرمایا عمر میں کیا سی، لیکن میں ایک نہیں سی کیا کہ اسے سال جاواں گے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، جواب آ گیا۔ جناب صدیق اکبر دے کھول گئے، انہوں نے بھی جا کے یہ سوال کیتے، یہ بھی سوال۔ اور دیکھو نبی اور صدیق اکبر کی مماثلت کتنی ہے، جو جواب اللہ کے محبوب نے دیتے نے وہی جواب صدیق اکبر دیتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم خاموش ہو گئے، کہندے نے اللہ دے محبوب جی اسی حق تے دیاں،
اور جنت بھی ساڈے لئی بنی ہے، اور تسی سانو کیا بھی سی کہ بیت اللہ دا طواف کران گے، پھر اتنی دب کے صلح کرنے دی ضرورت کی ہے؟ اتنی کمزور صلح سے کیوں کریں؟ آپ نے فرمایا عمر حوصلہ تحمل، تو دیکھی کہ رب اس صلح دے سلے دے اندر فتوحات کتنی ہونے گا۔ میرے دوستو، اللہ دے محبوب نے صلح نامہ لکھوا دیتا، شرطاں لکھیاں گئیاں نے، دستخط بھی ہو گئے، اللہ دے محبوب نے بھی دستخط کر دیتے، سہیل بن عمر نے بھی دستخط کر دیتے، سین ہو گئے، فریقین دے صلح نامہ لکھیا گیا۔ اللہ دے محبوب کیونکہ احرام بن کے آئے سن، 1400-1500 صحابہ بھی احرام بن کے آئے سن، آپ نے فرمایا حلق کرا دیو تے احرام کھول دیو۔ صحابہ بیٹھے، کوئی نہیں اٹھے۔ حلق کہندے نے سر منڈوان ٹنڈ کرانا، عربی دے اندر حلق کہندے تے جدو اللہ دے نبی نے فرمایا حلق کرا دیو، احرام کھول دیو، حلق کران تو بعد احرام کھولی۔ ایک بندہ گیا اتھوئی عمرے دے کرنے واسطے، انہوں پتہ نہیں سی، نہ انہیں پوچھے مسائل، انہیں جانے ٹنڈ کرا کے تے احرام کھول دیتا، طواف تو بھی پہلی۔ پھر تو میں نے فون کر کے پوچھتا ہے مولانا صاحب اتنے تے مولوی کہتے ہیں ہن دم واجب ہو گیا تے دسو ہن کی کرا؟ دم کہتے ہیں خون نو کہ ایک بکری کفارے دے طور تے دلی پہنی۔ میں کیا تو مسئلہ پوچھتے لینا سی جان تو پہلے، تیرا کی عمرے کا ٹکٹ نکل آیا پورا اندازی کے اندر، جنہیں محفلہ سے نہیں نکلتے پورا انداز، وہ ٹکٹ بھی ہوگا کے اندر نکلیا، وہ بھی شوق کے اندر نکل گیا بغیر مسائل پوچھے۔ میں کیا ہوں دم واجب ہو گیا ہے کہ کفارہ تو ادا کرے گا کہ تیرا عمرہ قبول ہوئے گا۔ کہ پہلے حلق کروانا ہے، ٹینڈ کرانی ہے، پھر احرام کھولنا ہے۔ آپ نے دوبارہ کیا بھی اٹھو، سر منڈواؤ تے احرام کھولو، صحابہ نے دوبارہ کیا، تیسری مرتبہ کیا کہ بھئی اٹھو، ٹینڈ کراؤ، سر منڈاؤ، احرام کھولو، واپس جانا ہے۔ صحابہ چپ کر کے بیٹھے، غم زدہ پریشان نے کہ اسی کتنی آساں امیداں لے کے آئے سن، لیکن ہن وہ ساری آس امید تے پانی پھر گیا، اسی بغیر طواف کو واپس جانا۔ اللہ کے محبوب خیمے کے اندر آ گئے، اپنے خیمے کے اندر، اور اس سفر کے اندر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے ساری ماں نے اللہ کے نبی دے نال سن۔ آپ نے آگے مشورہ کیتا کہ ام سلمہ میں 3 مرتبہ انہاں نوں کہہ دیتا ہے کہ سر منڈاؤ تے احرام کھولو، یہ ہل دے، یہ اٹھ دے گی۔ بےقدری نہیں سی ہے صحابہ نے، اصل مسئلہ یہ سی کہ صحابہ اس انتظار کے اندر سن کہ شاید اللہ کا کوئی اور حکم آ جائے، امید لا کے بیٹھے سن کہ شاید اللہ کا حکم آ جائے کہ نہیں طواف کر کے واپس جاؤ۔ کہ سیدہ ام سلمہ نال مشورہ کر لیں اللہ دے نبی، اور یہ اندر بھی میں تمہیں مسائل دسدا ہونا کہ گھراں دے اندر اپنی بیویاں دے نال، عورتاں دے نال، بیٹیاں دے نال، بہناں دے نال مشورہ کریا کرو۔ وہ بھی خاندان کا گھر کا حصہ نے، حقیر نہ سمجھو کہ انہوں نے کی پتہ، انہوں نے کی پوچھنا ہے۔ آپ نے خیمے کے اندر سیدہ ام سلمہ کو پوچھا کہ میں 3 مرتبہ انہوں نے کیا ہے کہ سر منڈاؤ تے احرام کھولو، یہ نہیں اترے۔ ام سلمہ دس کی کرا کہ سیدہ ام سلمہ نے فرمایا تسی یہ کرو، خیمے تو باہر جاؤ، انہوں نے نہیں کہنا
تسی اپنا سر منا دیو تے احرام کھول دے تے میرے دوستو اللہ دے محبوب نو سیدہ ام سلمہ دا مشورہ بڑا پسند آیا کدے کدے عورتاں بھی اچھا مشورہ دے دیندیاں نے آپ خیمے تو باہر آئے نے آپ نے سارا منڈوایا احرام کھول دیتا کھول جدو صحابہ دیکھ دے نے اللہ دے نبی نے بھی سر منڈوا دیتا احرام کھول دیتا صحابہ نو یقین ہو گیا ہن کوئی حکم نہیں آئے گا جے حکم آنا ہوندا نبی دے سر منڈان تو پہلے آ جاندا نبی دے احرام کھولنے تو پہلے حکم آ جاندا اللہ دے محبوب پیغمبر نے سر منڈوایا احرام کھولیا صحابہ نبی دے انج دے جانثار سن نبی دی ایک ادا تے نبی دے ایک لمحے تے نبی دے ایک انداز تے جان قربان کر دے سن اور ساری تے کوئی سر منڈوا رہے احرام کھول رہے دوسرا کہنے تم بھی میرے سر منڈ دے میری ٹھنڈ تو کر دے کہتا تو میری ٹھنڈ کر دے سارے ہمیں سر بھی مڈا دیتا احرام بھی کھول دیتا اللہ کے نبی وال دیکھ اور سچا عشق رسول یہ ہوئی ہوتا ہے کہ نبی کی ایک ادا تے مر مٹیا جائے اللہ دے محبوب پیغمبر میرے دوستوں جدو سر منڈوا کے احرام کھول دے نے 1400-1500 صحابہ نے بھی میرے دوستوں سر منڈوائے نے احرام کھولے نے ہن دیکھو اللہ دا قرآن کہندا ہے نبی نے فرمایا چلو چلیے ہن واپس مدینے معاہدہ ہو گیا اگلے سال عمرہ کریں گے میرے دوستو اے نبی دا لشکر واپس چل دائے نبی دے لشکر دے متعلق قرآن کہندا ہے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ سکینہ اللہ دی ایک خاص رحمت ہے وہ دے اندر سکون ہوتا ہے سکون کہ صحابہ پریشان سن غمگین سن دل برداشتہ سن کہ اسی کے بڑیاں امیداں لے کے آئی سی کہ بیت اللہ کا طواف کرا گے لیکن میں تانوں یہ دسدا ہوندا کہ صحابہ دے معاملے دے اندر اللہ بڑا ہی حساس ہے صحابہ دا غم رب کو برداشت نہیں ہوتا صحابہ دے متعلق اللہ بڑا حساس ہے انہیں غمگین پورے نہیں کہ رب نے قرآن اتاریا فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ نے انہاں خصوصی رحمت اتار دیتی سکینہ سکینہ اتاری اس لشکر تے جڑا لشکر میرے نبی دا لشکر ہے قرآن نے کہا کہ صحابہ نو اللہ دی خصوصی رحمت سکینہ نے ڈھانپ لیا کہ سکون مل گیا انہاں دے دل میرے پریشان سن تے دل نو سکون مل گیا جے میں انج کہاں کہ صحابہ دی پریشانی دے اندر تسلیاں رب دیندا ہے آج میں پریشان ہواں میرے تسلی میرے بڑے دین گے آج میں پریشان ہوا میرے تسلی میرے استاد میرے پیر میرے مرشد دین گے میرے خاندان دے بڑے بزرگ دین گے لیکن دیکھو میں قربان صحابہ دی عظمتاں تے میں قربان صحابہ دی صفاتاں تے صحابہ پریشان ہوندے نے تے صحابہ نو تسلیاں رحمان دیندا ہے صحابہ نو تسلیاں اللہ دیندا اور
پھر اللہ نے وہ تسلیاں قرآن سے ریکارڈ کر دی. قرآن کے اندر ریکارڈ ہو گئی ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ. قرآن کہتے ہیں اللہ نے انہاں تے خصوصی رحمت اتار دی. اور اگلا جملہ سنو قرآن کی آیت ہے، فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اور اللہ نے تسلی دیتی، خوشخبری دیتی تو ان قریب فتح ملے. اور واپسی دے سفر دے اندر سورہ فتح رب نے نازل کر دی تھی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. میرے محبوب انہوں تسلیاں دیو، تسلیاں دیو. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. انہوں بہت بڑی فتح میں رب خود عطا کرانگا. ایک سال تو بعد 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی. 7 ہجری کے اندر خیبر فتح ہو گئی. ایک سال تو بعد رب نے اتنی بڑی فتح عطا کر گئی. پھر اس کو اگلے سال مکہ فتح ہو گیا. پھر اس کو بعد حنین فتح ہو گیا. اے رب نے فتوحات عطا کیتیاں نے کہ میرے محبوب انہاں نوں تسلیاں میں بھی دیندیاں نے، انہاں نوں تسلیاں تسی بھی دیو. میرے دوستو صلح حدیبیہ کی کامیابی اور کامرانی دے نتائج کی نکلتے نے. صلح نامے دے اندر ایک شرط سی کہ 10 سال تک مکے والے اور صلح حدیبیہ کا نتیجہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی نے شرط رکھی سی 10 سال تک مکے والے مسلمانوں دے نال لڑائی نہیں کرن گے. 10 سال واسطے لڑائی کا رستہ بند ہو گیا. ہن جڑے یہودی سن مدینے دی آبادیاں دے اندر، مدینے دے آس پاس جڑے یہودی سن، یہ یہودی بڑے شرارتی ہوتے، بہت شرارتی ہوتے. دنیا کے اندر اپنے آپ کو کہتے ہیں اسی امن پسند ہیں، اسی بڑے امن کے دائی ہیں، امن کے علمدار ہیں، علم بردار ہیں. لیکن آج بھی پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کا سب تو بڑا جڑا علمدار ہے وہ اسرائیل ہے، جڑا یہودیاں دا ملک ہے. یہودی کل بھی دہشت گرد سی اور یہودی آج بھی دہشت گرد ہے. کہ جس وقت اے مسلمانوں نے 10 سال کا صلح نامہ لکھ لیا نا کافراں دے نال، مکے والیاں دے نال کہ لڑائی نہیں کرنی، ہن یہودی پریشان ہو گئے کہ پہلے تے اسی انہاں نوں چک کے اگے کرتے سی، انہاں دے سر تے لاندے سی. اور یہ تے صلح کر کے نے ہن ساڈا کی بنے گا، ہن ساڈا کی بنے گا. ہن تے مسلماناں نے سانوں کیتے چھڈنا. ساڈیاں شرارتاں جیڑیاں آئے دن ہوندیاں سن اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا کہ ادھروں سے ساڈا صلح نامہ ہو گیا مکے والیاں دے نال. اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کہ یہودیوں، خیبر کے یہودیوں اور نصرانیوں جڑے عرب کے اندر موجود نے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. 4 مہینے کا وقت ہے، 4 مہینے کا. سورہ توبہ پڑھ کے دیکھنا، اللہ نے انہوں نے کیا 4 مہینے کا وقت میرے محبوب انہوں نے دیو. 4 مہینے تو بعد جڑا نہ نکلے پھر وہ گردن اتار دے. کوئی بھی آیت نہیں ہوتے نا کہ اس تو بعد خیبر فتح ہوا. یہ صلح حدیبیہ کا نتیجہ سی کہ یہودیاں کو ہن کن ہو گئے کہ ساڈا ایتھے رہنا ہن گوارا انہاں نوں کوئی نہیں. پھر کہ خیبر چوں بھی نکلے نے، مدینے چوں بھی نکلے نے. اور اج بھی اللہ کے نبی کا فرمان اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. میں گیا کہ نہیں لیکن میں کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہے اور جڑے گئے نے انہاں کو بھی سنیا ہے کہ آج بھی انہوں نے گول دائرہ ایک سرکل بنایا ہوا ہے کہ اس گول دائرے کے اندر کوئی غیر مسلم بھی حرم کی حدود سے آ نہیں سکتا. لیکن ظلم کے اتحاد دیکھو،
ظلم کے انتہا دیکھو کہ کل میں ایک تصویر دیکھی، ٹرمپ بھی ہوتے کھڑا ہے، ٹرمپ بھی ہوتے کھڑا ہے، مسجد سی ہو سعودی عرب کے اندر، لیکن یہ ساری بد نصیبی ہے، ساری بدبختی ہے کہ اسی اللہ کے محبوب پیغمبر دی صلح نامے کو صحیح سمجھ ہی نہیں سکے۔ فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، اور نبی نے ایک ایک فرمان کے اندر امن کیے، جہاد امن کا سبق دیتا ہے، جہاد امن کا۔ آج کے یورپ کہتے ہیں نا جہاد دہشت گردی ہے، لیکن جہاد امن کا درس دیتا ہے۔ اگر جسم کے اندر کسی حصے سے ریشہ پیدا ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ بھائی یہ آپریشن کرنا ہوئے گا، کہ ڈاکٹر دہشت گرد ہے تو وہ کہے گا کہ ظالم ڈاکٹر ہے، کہتا بھی یہ تو چیر پھاڑ کرنی ہوئی سی، یہ تو کٹ لانا پڑے گا۔ ہر بندہ کہے گا ڈاکٹر تیرا مسیحا ہے، ڈاکٹر تیرا مسیحا ہے، ایک کٹ لگے گا، آپریشن ہوئے گا، یہ اندروں جتنا بھی پیپ ہے، جتنا بھی مواد ہے وہ نکل جائے گا، تیرے سکون ہو جائے گا۔ اسی طرح جہاد جو ہے نا، جہاد ایک امن کا درس دیتا ہے کہ جنہاں دے دماغ دے اندر فضول ہوندا ہے، شرارت اور فساد ہوندا ہے، اے جہاد دے آپریشن دے نال وہ سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہوتا تے پچھلے ہفتے جو انڈیا دے نال ہویا وہ تسی اکھاں نال دیکھ چکے اور کاناں نال سن چکے ہو، کتنی جلدی وہ آرام ہے، کتنی جلدی ان کی ٹکور ہوئی اور انہوں آرام آ گیا۔ کہ جہاد امن کا درس دیتا ہے۔ آپ نے جو فرمایا نا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیاں عیسائیاں کو جزیرہ عرب جو کڈ دیو، اللہ کے نبی کا یہ فرمان 100% امن کا فرمان ہے۔ اس صلح حدیبیہ کے نتائج کے اندر اگلی فتح سنو، اگلی فتح جو صلح ہو گئی، تعلقات بنتے نے ملکاں دے نال، ہن مسلمان تاجر صحابہ تاجر جو جاتے نے غیر مسلم ملکاں دے اندر تجارت کرن لئی، میرے دوستو نبی دی ایسے تربیت یافتہ سن صحابہ، نبی دی ایسے پرہردہ سن، نبی دی ایسی جماعت سی کہ صحابہ جس ملک دے اندر گئے نے انہاں دا جملہ اے ہوئی ہوندا سی کہ تسی ساڈے ورگے بن جاؤ تے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج اسی کہہ سکتے کوئی مسلمان کبھی ساڈے ورگا بن جاؤ، کسی کافر لوگ اس کے دے چلے، یہ مسلمان جدے ہیں نا تے درسی یہ جدے چلے۔ کہ صحابہ کی دعوت یہ ہوتی سی کہ ساڈے ورگے ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ جو صحابہ تجارت کے غرض کے نال غیر مسلم ملکاں سے گئے اور غیر مسلم تاجرہ نے صحابہ کی ایمانداری دیکھی، امانت داری دیکھی، سچائی دیکھی کہ مال بیچتے نے منڈی کے اندر جھوٹ نہیں بول گئے، اور صحابہ نے کردار اور تجارت کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس صلح حدیبیہ کے نتائج سن کے تعلق بنتے ہیں، تجارتی تعلق بنے سن دوسرے ملکاں دے نال، صحابہ دی تجارت نو دیکھ کے مسلمان ہوندے نے۔ اس صلح حدیبیہ دا نتیجہ ہے۔ پھر میرے دوستو ایک وقت ہو بھی آیا، میرے ول توجہ کرنا، میں بڑا ہی قیمتی جملہ دینا ہے اللہ دے نبی دا۔ ایک وقت صلح حدیبیہ تو بعد ایسا بھی آیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سیف اللہ بھی ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کی تلوار سیف اللہ، یہ بھی مسلمان ہونے واسطے ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد عمر ابن عاص فاتح مصر، بہت بڑے جرنیل ہیں اسلام کے، عمر ابن عاص یہ بھی مسلمان ہونے واسطے آ۔ صلح حدیبیہ کے بعد
اس کو بعد سہیل بن عمر جہدے دستخط موجود سن صلح حدیبیہ کے صلح نامے وہ بھی مسلمان ہونے واسطے آ گئے۔ اس کو بعد عثمان بن طلحہ جنہاں نے کول بیت اللہ دیا چابیاں ہوتیاں سن وہ بھی مسلمان ہونے واسطے آ گئے صلح حدیبیہ کے بعد۔ جدو یہ چارے آئے ہیں مسلمان ہونے واسطے، ہن اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا رحمتکم مکہ رحمتکم مکہ بافلاذ قبادیہا۔ او میرے شاگردوں، میرے پروردگار، میرے جانثاروں، میرے وفاداروں، میرے تابعداروں، ترجمہ سننا نبی دے لفظاں دا۔ فرمایا رحمتکم مکہ بافلاذ قبادیہا۔ او میرے یارو، مکے نے اپنے جگر گوشے تواڈی جھولی کے سٹ دیتے نے۔ یہ مکے کے بہت بڑے پہلوان سن چارے لوگ، سہیل بن عمر، خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور عمر بن عاص، بڑے مننے تنے لوگ سن، نام سی انہاں دا مکے دے اندر۔ آپ نے فرمایا رحمتکم مکہ بافلاذ قبادیہا۔ او صحابہ خوش ہو جاؤ صلح حدیبیہ کی برکت کے نال، مکے نے اپنے جگر گوشے تواڈے سپرد کر دیتے ہیں۔ اے حضرت خالد دا بھی بڑا کردار اسلام دے اندر، عمر بن عاص دا بھی بڑا کردار اسلام دے اندر، سہیل بن عمر دا بھی تے عثمان بن طلحہ دا بھی میرے دوستوں اے ہوئی سن صلح حدیبیہ تو بعد جنہاں رب نے ایمان کی دولت عطا کی تھی، اور اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیتا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ ان میں سے جملے کو کھول فعلم ما فی قلوبہم، انہاں لفظ با لفظ اس یہ جملہ سمجھنا ہے قرآن کہ صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، واپس آئے فتوحات ملیاں، اللہ نے کی کہ فعلم ما فی قلوبہم، فعلم اللہ نے کیا میں جانتا میرے علم دے اندر، فعلم میں اللہ کے علم کے اندر کی ما فی قلوبہم، جو انہاں دے دلاں دے اندر ہے، جو انہاں دے دلاں دے اندر ہے، جو انہاں دے دلاں دے اندر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، جو انہاں دے دلاں دے اندر او اللہ جانتا ہے۔ اب اللہ کے قرآن کو پوچھئے کہ انہاں دے دلاں دے اندر کی ہے، تے قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ رب نے انہاں دے دلاں دے اندر ایمان لکھ دیتا ہے۔ صحابہ کے دلاں دے اندر ایمان سی، ایمان صحابہ کے دلاں کے اندر ایمان سی، اور اس
کہ وہ آپ بے ایمان ہوئے بے شک جیڑا انہاں ایمان والیاں نو بے ایمان کرے وہ آپ بے ایمان ہوئے بے شک کیونکہ انہاں دے ایمان کی گواہی اللہ نے دی کہ اللہ دا قرآن کہتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا کہ انہاں دے سکون بھی اتاریا انہاں کو فتح قریب بھی دیتی کہ بڑی جلدی خیبر فتح ہوئے گا اور اگلی آئے سنا وَمَا غَانِمَ کَثِیرَةً یَأْخُذُونَہا پر مال بھی ملے گا ایمان میں ملے مال بھی ملے گا ایمان کے نال کہ اللہ نے صحابہ کے نال وعدہ کیا ہے کہ ایمان میں دے دیتا ہے کہ مال بھی فتوحات کے ذریعے میں تانوں دیاں گا ایک نبی کی فوج سی نبی کی فوج ایک نبی کا لشکر سی کہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی بڑی فتوحات عطا کی کہ میں صحابہ کے تذکرے ایویں نہیں کرتا قرآن نے تذکرے کیتے ہیں صحابہ کے تذکرے قرآن نے کیتے ہیں صحابہ کے تذکرے خود رحمان نے کیتے ہیں اور صحابہ کے تذکرے خود اللہ کے پاک پیغمبر نے کیتے ہیں نشان زندگی کے صحابہ نبی کے نشان زندگی کے صحابہ نبی کے علم روشنی کے صحابہ نبی کے علم روشنی کے صحابہ نبی کے نشان زندگی کے صحابہ نبی کے صحابہ نبوت کے عینی گواہ ہیں نہیں اسی دیکھیا اینی گواہ یہ ہوتے نا کسی بھی مقدمے دے اینی شاہد کو کیا جاتا ہے وہ سب تو مضبوط گواہ ہوتے ہیں اور انہاں گواہاں کے سر پہ سارا مقدمہ چلتا ہے نبی دی نبوت دا مقدمہ صحابہ کی گواہی تے نبی دی نبوت دے مقدمے دے اینی گواہ کون نے صحابہ کرام صحابہ نبوت کے اینی گواہ ہیں صحابہ نبوت کے اینی گواہ ہیں صحابہ نبی کی بہادر سپاہ ہیں صحابہ نبی کی بہادر سپاہ ہیں صحابہ ہیں دشمن صحابہ ہیں دشمن ہر شربتی کے صحابہ نبی کے علم روشنی کے نشان زندگی کے صحابہ نبی کے صحابہ ہیں بدر الہدیٰ کے ستارے نبی چاندنی صحابہ ستارے نبی چاندنی صحابہ ستارے صحابہ ہیں بدر الہدیٰ کے ستارے صحابہ علم روشنی کے صحابہ نبی کے علم روشنی کے صحابہ نبوت کی ہیں مسکراہٹ صحابہ نبوت کی ہیں مسکراہٹ صحابہ نبوت کی ہیں مسکراہٹ صحابہ ہیں جنگوں میں آقا کی طاقت صحابہ ہیں جنگوں میں آقا کی طاقت صحابہ بہادر ہیں ہر ایک صدی کے صحابہ نبی کے علم روشنی کے صحابہ نبی کے علم روشنی کے صحابہ ہیں ایک معجزہ مصطفیٰ کا صحابہ کی نبی کا معجزہ صحابہ ہیں ایک معجزہ مصطفیٰ کا صحابہ ہیں احسان جھگلی خدا کا
نبی کی فوج نے آج پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے یوم تشکر منانا اور منانا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انڈیا کے مقابلے کے اللہ نے ساری پاکستان کی فوج کو بہت بڑی فتح نصیب فرمائی صحابہ نبی کی فوج نے ایک پاکستان کی فوج اسی نبی کی فوج نے بھی حمایتیاں اسی پاکستان کی فوج نے بھی حمایت اسی نبی کی فوج نے بھی قدر کرتے ہیں اسی پاکستان کی فوج نے بھی قدر کرتے ہیں اسی نبی کی فوج نے بھی نانا اسی پاکستان کی فوج نے بھی نانا اسی نبی کی فوج نے بھی قربان ہونا سعادت سمجھتے ہیں اسی پاکستان کی فوج نے قربان ہونا بھی سعادت سمجھتے ہیں کہ میں پاکستانی فوج کو بھی سلام پیش کر رہا ہوں جی میں نبی کی فوج کو کیتا ہے میں پاکستان کی فوجیوں کی سلام پیش کر رہا ہوں اپنے لفظاں دیکھ کر دیا بھارت کو تڑپا میرے پاکستان کی فوج نے جنہیں کفر کو تڑپایا سی نا نبی کی فوج نے ابو جہل کے لشکر انہیں موتی کی فوج کو تڑپایا ہے پاکستان کی فوج او دیا بھارت کو تڑپا میرے پاکستان کی فوج نے دیا بھارت کو تڑپا میرے پاکستان کی فوج نے دی نانی یاد دلا میرے پاکستان کی فوج نے دی نانی یاد دلا میرے پاکستان کی فوج نے پاک وطن کے اے رکھوالو پاک وطن کے اے رکھوالو قوم تمہارے ساتھ ہے بنال کوئی پاکستان کے دفاع واسطے کوئی اعلان پاکستان پاک وطن کے اے رکھوالو ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ کی توفیق مدد سے اللہ کی توفیق مدد سے دشمن کی اب موت ہے اللہ کی توفیق مدد سے دشمن کی اب موت ہے آئے انڈیا کے جنگی تیارے تھے خاتون شیر ہمارے آئے انڈیا کے جنگی تیارے تھے خاتون شیر ہمارے کیا بنی کو رسوا میرے پاکستان کی فوج نے او کیا بنی کو رسوا میرے پاکستان کی فوج نے لا الہ الا اللہ کا صدقہ وطن ہمارا ہے جان پہ کھیل کے اس کا تحفظ لوگوں فرض ہمارا ہے ہم دھرتی کے رکھوالے ہم دھرتی کے رکھوالے ہے جان خدا کے حوالے دیا موتی کو سمجھا میرے پاکستان کی فوج نے دیا موتی کو سمجھا میرے پاکستان کی فوج نے دیا بھارت کو تڑپا میرے پاکستان کی فوج نے دی نانی یاد دلا میرے پاکستان کی فوج نے نبی کی فوج کو بھی سلام کہ پاکستان کی فوج کو بھی سلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین